بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی قومی سیاست سے۔ اہم ترین خبریں ہیں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ وہ اہم دن کیوں ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سنیے گا وفاقی کابینہ بالآخر معرض وجود میں آ چکی ہے اور میمو حکومت کی جو یہ پہلی وفاقی کابینہ ہے جو کہ آج جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور تمام اس میں وزراء شامل ہیں، لیکن اختر مینگل صاحب BNP مینگل نے اس کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور انہوں نے اپنا پہلا مطالبہ کر دیا ہے کہ چاغی کے واقعے پہ عدالتی کمیشن بنایا جائے، تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، اور وہ نہیں گئے ایوان صدر۔ اس سے پہلے علی وزیر اور محسن داوڑ جو کچھ کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لاہور میں جو کچھ ہو چکا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میمو حکومت اپنا اکاؤنٹ کھول چکی ہے اور اکاؤنٹ کھولا ہے اداروں کے خلاف محاذ آرائی سے۔ اب جو ابتدائی طور پہ جو کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی خبریں پہلے لے لیں۔ نمبر 1 یہ کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اس کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور جس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو حلف لینا پڑا، اور وجہ آپ جانتے ہیں۔ اسپیکر بھی گئے، ڈپٹی اسپیکر بھی گئے، اور سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو غیر ملکی میمو آیا ہے، جو غیر ملکی دھمکی آمیز خط ہے، اور اس خط کی تحقیقات نہیں کی جا رہی، اور اسی خط کے نتیجے میں یہ سارا سیٹ اپ جو ہے امپورٹڈ سیٹ اپ معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا جا چکا ہے، عوامی سطح پر بھی اور لیڈرز کی سطح پہ بھی، ہر طرح سے ہر فورم پہ کھٹکھٹایا جا چکا ہے، لیکن اس خفیہ دھمکی آمیز مراسلے کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل ہو رہا ہے منوان، ایک A to Z، ایک ایک حرف پہ اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی راکھی کی جا رہی ہے۔ سہولت کار موجود ہیں، سہولت کار اپنی سہولتیں، اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ میر جعفر اور میر صادق کا کردار پاکستان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بھرا پڑا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال آج فتح کا دن ہے۔ فتح کا دن کیسے ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں جی، اور انہوں نے پہلا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ضرور جاری کیا جائے گا، کیونکہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ، سفارتی پاسپورٹ ان کا حق ہے اور اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM نے 2 وزراء ان کے حلف اٹھا چکے ہیں، امین الحق صاحب اور فیصل سبزواری، اور اب ان سے مانگا گیا ہے نام گورنرشپ کے لیے، سندھ کے گورنر کے لیے MQM سے 2 نام مانگے گئے ہیں کہ آپ 2 نام دے دیجئے۔ تو اس میں اب فروغ نسیم صاحب دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو ملے، جبکہ نسرین جلیل صاحبہ جو ہیں وہ بھی، لیکن رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور رابطہ کمیٹی کس سے پوچھے گی یہ بھی ایک کویشچن ہے۔ یہاں پہ پاز لے لیتے ہیں، کیونکہ رابطہ کمیٹی اب کس سے پوچھ کے فیصلہ کرے گی یہ ایک الگ کہانی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی کس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، کسی اپنے یعنی کہ جینون آدمی کو دے گی، یا پھر کوئی انتظار کرے گی کوئی میسج کا۔ تو بہرحال انتظار کریں جی۔ ایک تو MQM، دوسرا حمزہ شہباز چلے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ، اور انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ جناب میرا حلف جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا، مہربانی کریں اور مجھے اب حلف بھی دلوا ہی دیں، کیونکہ باقی سارے کام تو ہو گئے ہیں، اب ان کا حلف رہ گیا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے جی، وہ ہے عمران خان اور دیگر کے نام ECL میں ڈال کر غداری کا مقدمہ چلانے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی، اور ڈویژن بینچ نے یہ اپیل خارج کر دی، اور مولوی اقبال حیدر کو خاص طور پہ کراچی سے بلوایا گیا تھا۔ اس رات بھی مولوی اقبال حیدر ہی تھے جس کی وجہ سے رات کو عدالت کھلوائی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کھلوائی گئی تھی، تو وہی مولوی اقبال حیدر ہیں، اور ان کی یہ اپیل بھی آج خارج کر دی ہے۔ اور 1 لاکھ روپے جرمانہ اس وقت کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے، اور ایک ایسی درخواست جس پہ تاریخیں بھی درست نہیں تھیں، 2019 کی درخواستیں تھیں، پتہ نہیں کیا تھا اور کہاں پہ تیار ہوئی تھی، تو مولوی اقبال حیدر کی ایک اور اپیل خارج کر دی، کیونکہ وہ غداری کا مقدمہ عمران خان اور کے خلاف درج کروانا چاہتے تھے اور دیگر لوگوں کے خلاف کروانا چاہتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ خفیہ دھمکی آمیز مراسلہ ہے کیا،
کس کے لیے ہے، کس کے خلاف تھا اور اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے، اور غداری کا مقدمہ بھی درج کروایا جا رہا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ اس سے آپ تصور کر لیں کہ ہمارے ہاں جو محلاتی سازشیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ایک کیا کہنا چاہیے کھیل کھیلا جاتا ہے، بھیانک اور گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور خبر لے لیں، فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے وکیل نے انور منصور صاحب سابق اٹارنی جنرل، انہوں نے آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کے بارے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی تو اس کا اثر جماعت اور چیئرمین دونوں پر ہوگا۔ تو انور منصور نے فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہیں وہ بدقسمتی ہے اور جن باتوں پر دلائل نہیں دیے گئے تھے وہ بھی حکم نامے میں شامل کر دی گئی ہیں۔ انور منصور نے الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کا اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے 2 اراکین تعینات نہیں ہو سکے، آئین میں اختیارات الیکشن کمیشن کو ہیں، صرف کمشنر یا چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز کو نہیں ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے 30 دن کے اندر فیصلے کی ہدایت کی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو آرڈرز عدالتوں نے پاس کیا اس میں انور منصور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، سابق اٹارنی جنرل نے انتہائی سینئر قانون دان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ درخواستوں میں ایسی آبزرویشنز اور ایسے حکم نامے میں ایسی باتیں داخل کی جاتی ہیں جو کہ مانگی بھی نہیں جاتی، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اور یہ اب عام آدمی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوتھ ہے، اور ان کے پاس اب آئین پاکستان ان کو ازبر یاد ہے۔ ادھر سے آپ ایک آرٹیکل کا نام لیں، ادھر سے وہ کھولتے ہیں گوگل سے، آئین پاکستان نکالتے ہیں اور متعلقہ آرٹیکل پڑھ کے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے اور اس سے کس طریقے سے کون سا ادارہ کیسے تجاوز کر رہا ہے۔ پھر جی وزیر خزانہ مقرر کیا گیا مفتاح اسماعیل صاحب کو۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مہنگائی مارچ کے خلاف تھی، یہ گورنمنٹ مہنگائی مارچ اس نے شروع کیا تھا اور مہنگائی کے خلاف تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو نوید سنوائی تھی ہمیں DGISPR نے کہ موجودہ حکومت کے آنے سے ڈالر جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج سٹیبل ہو رہی ہے، تو وہ ڈالر دوبارہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ کل بھی ڈالر نے 1 روپیہ کا جمپ لگایا تھا، 1 روپیہ کچھ پیسے کا، اور شاید آج بھی اسی طرح جا رہا ہے۔ تو وہ ایک خبر جو ایک سنائی گئی تھی اس کے بارے میں بھی ذرا میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس کے بارے میں ہو جانا چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا امکان ہے، اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے، جو کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے، اور یہ مارچ کے مہینے میں 10 ارب یونٹ بجلی پیدا ہوئی، جس سے بجلی کی پیداواری لاگت 94 ارب روپے رہی، اور اب یہ درخواست دوبارہ سنی جائے گی جس 27 اپریل کو، اور منظوری کی صورت میں صارفین پر 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا۔ یہ بھی ایک جرم تھا سابقہ حکومت کا۔ تو اس سلسلے میں گورنر سندھ ابھی تک موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب، اور نئے گورنر سندھ کے لیے نام مانگ لیا گیا ہے۔ گورنر بلوچستان سید ظہور آغا کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی اصل خبر کی طرف۔ آج حلف اٹھا لیا ہے کابینہ نے، اور کابینہ نے جن وزیروں نے حلف اٹھایا میں وہ آپ کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں 31 وفاقی وزیر ہیں، 3 وزرائے مملکت ہیں، 3 مشیر ہیں، اور نون لیگ کے 14 وزیر ہیں، پیپلز پارٹی کے 9 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی سے 1 لیا گیا ہے، JUI کے 4 ہیں، اور MQM کے 2 ارکان کابینہ کا حصہ ہیں۔ اب پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو وہ یکدم 4 وزارتیں ان کو 2 وزارتیں دے رہے تھے، اور وہ بضد تھے کہ 2 وزارتوں سے تو کام نہیں چلے گا، لہٰذا ان کو پھر راضی کیا گیا، 4 وزارتیں دی گئیں، اور اس طریقے سے وہ اپوزیشن سے واپس حکومتی بینچوں پہ آ گئے۔ اور نون لیگ کی طرف سے اب وزراء کے نام سنیے، فیصلہ آپ خود کیجیے، کیونکہ ہم بتائیں گے تو پھر ناراض ہوں گے سارے کے سارے لوگ، وہ لوگ بھی جو خاموش رہے، وہ لوگ بھی جو شور مچاتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف کوئی اشارہ نہیں ہونا چاہیے، تو اشارہ تو ہوگا۔ نون لیگ کے خواجہ آصف ہیں، آسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، ایاز صادق صاحب،
یہ ذرا اب ایاز صادق صاحب نے کیا کیا تھا، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور وہ سٹیٹمنٹ کہاں سے آئی تھی؟ مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے آئی تھی، وہ کابینہ میں شامل ہیں ایاز صادق صاحب، اور انہوں نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ تنقید کی تھی، بلکہ ایک الزام لگایا تھا جس پہ جنرل صاحب اس پہ کافی غصے کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب، یو نو بیٹر، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خرم دستگیر صاحب، رانا تنویر صاحب، ان پہ کلیئر ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، سعد رفیق صاحب آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، ریاض پیر زادہ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، جاوید لطیف صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہیں، تو یہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ ہیں، نوید قمر ہیں، شریر رحمان ہیں، مرتضیٰ محمود ہیں، احسان مزاری ہیں، عابد حسین بھائیو ہیں، شازیہ مری ہیں، اور ایم کیو ایم کے امین الحق اور فیصل سبزواری ہیں۔ جے یو آئی کے 4 لوگ آئے ہیں جی، اسد محمود صاحب، مولانا واسع، مفتی عبدالشکور، طلحہ محمود، اور بی اے پی کے اسرار ترین نوابزادہ شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ عائشہ غوث پاشا اور ریحانہ ربانی کھار اور عبدالرحمان کانجو وزیر مملکت، قمر زمان قاہرہ انجینئر امیر مقام، اور اون چودھری کو بطور مشیر کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اون چودھری وزیر اعظم سابق عمران خان کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے، اور اب وہ مشیر ہوں گے شہباز شریف صاحب کے۔ تو یہ جو کابینہ آئی ہے سر، اس کے بعد آج کا جی فتح کا دن جو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، انورٹڈ کاماز، آج جو فتح کا دن ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ ہے نواز شریف صاحب کا، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ ہے علی وزیر کا، وہ ہے محسن داوڑ کا۔ یہ ان کی فتوحات کے دن ہیں، اور انہوں نے آج فتوحات کے وہ کیا کہنا چاہیے جی جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور یہ فتوحات کیسے ہوئی ہیں یہ آپ خود سمجھدار ہیں، اور سب کچھ چیزیں موجود ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن یہ فتوحات ہوئی ہیں، اور آج کی اس کابینہ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ کو سینہ زوری ہونی چاہیے، چوری اور سینہ زوری، اور کسی قسم کا کوئی اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ اگر آنکھیں دکھا سکتے ہیں تگڑے اداروں کو، تو بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ رول آف لا وہی ہے جو یہاں کے طاقتور لوگ چاہتے ہیں، اور رول آف لا اسی کو کہتے ہیں۔ آئین بھی انہی کا ہے، قانون بھی انہی کا ہے، ادارے بھی انہی کے ہیں۔ یہ آج کی جو وفاقی کابینہ آئی ہے اس کے بعد، کیونکہ ایک بھی جماعت ایسی نہیں ہے جنہوں نے افواج پاکستان اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو چیلنج نہ کیا ہو، ان پہ الزامات نہ لگائے ہوئے ہیں، ان کو گالیاں نہ دی ہوئی ہوں، اور ان کو دھمکایا نہ ہوا، ان کو دھمکیاں نہ دی ہوں۔ کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے اس وقت حکمراں اتحاد میں، اور جبکہ سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو نہ دھمکایا ہو، تو یہ سب کے سب اس وقت موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کرپشن کا کریں کوئی ایشو نہیں ہے، کرپشن جتنی مرضی آپ کریں، جتنا مرضی مال بنائیں، جتنا مرضی آپ انفیئر مین سے کمائیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیے ستم ظریفی آج کے دن کی، کہ یہ باقاعدہ طور پہ ہو رہا ہے، یہ دانستہ ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انجانے میں ہو رہا ہے، نہیں، یہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کو صحیح نہیں کرنا، اس کو گندا ہی رکھنا ہے، اس کو گدلا ہی رکھنا ہے۔ جبکہ اچھے لوگ موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، مولانا کے پاس بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، سب جماعتوں میں اچھے سے بہترین لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں لایا جاتا۔ اس کی وجہ ہے اچھے لوگ آئیں گے تو وہ اچھے کام کریں گے، وہ رول آف لا کی بات کریں گے، وہ پاک صاف سسٹم کی بات کریں گے، وہ کرپشن فری معاشرے کی بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو آج جناب سویلین سپریمیسی کا ایک نیا دور ہے، سویلین سپریمیسی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا یہ دور شروع ہوا ہے۔ اور جو اس دور کو واپس لانے میں جس نے جہاں کردار ادا کیا، ہم صرف یہی کہتے ہیں رمضان المبارک میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اور پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ واپس آ جائیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، اور اگر جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دانستہ طور پہ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اپنے ہوش و حواس میں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔